اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ سے بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا سے زیادہ رابطہ کرتے ہیں، جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے۔ تو یہ الحمدللہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے کہ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں، بتایا بھی جاتا ہے۔ تو کافی احباب یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نے آپ سے رابطہ کس طرح کرنا ہے؟ تو دیکھیں یہ سکرین پر 3 نمبر چل رہے ہیں، کسی سے بھی آپ ڈائل کریں گے، کال کر لیں یا واٹس ایپ کر لیں، تو میرا پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہو جائے گی۔ فون پر آپ رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ تو ویسے ہمارا جو اپارٹمنٹ آپ لے گئے تو وہ یہ ہمارا نمبر 0325116119 ہے۔ تو یہ نمبر ہے میرا، ہماری خانقاہ کا نمبر ہے۔ تو یہاں پر آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنے روحانی مسائل کے لیے اپنے اعمال کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، مریضوں کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا استخارہ نمبر چلتا ہے 0306116119، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، اس میں ہم کوئی فیس نہیں لیتے کسی سے۔ آپ کال کریں گے، اپنا نام بتائیں گے، اپنے والدہ کا نام بتائیں گے، آپ کو مسئلے کا حل بتا دیا جائے گا، استخارہ بھی ہو جائے گا، مسئلے کا حل بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے الحمدللہ جو مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ کی طرف سے نادی علی شریف کا عمل کروایا جا رہا ہے، تو یہ بہترین عمل ہے۔ دیکھیں نادی علی شریف کے عمل کو، نادی علی شریف کو دنیا جانتی ہے، روحانیت سے ریلیٹڈ لوگ ہر کوئی جانتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ کوئی حافظ ہے، قاری ہے، بچہ ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد امام اکثر یہ پڑھ کے لوگوں کو دم کرتے ہیں اور لوگ شفا اس سے ملتی ہے لوگوں کو۔ تو نادی علی شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، اور میں یہاں بیٹھ کے اگر بتاؤں آپ کو اس کی برکتیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو 5-10 گھنٹے کی ویڈیو بھی ہوگی نا تو بھی وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں، ہر معاملے میں، ہر جگہ پہ، ہر کام کے لیے، ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہم نادی علی شریف سے مدد لیں گے تو ہمیں الحمدللہ اس کا بے شمار فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ بزرگوں سے منسوب دعائیں ہیں، جیسے چہل کاف ہے، نادی علی شریف ہے، دعائے حزب البیت شریف ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری دعائیں ہیں جو بزرگوں سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بزرگوں نے ان کو پڑھا اور اس کی روحانیت کو پایا، پھر انہوں نے آگے سلسلے میں اس کو رائج کیا، اور سلسلے میں جب رائج کیا، مریدوں کو اجازت دی، خلفاء کو اجازت دی، عام لوگوں کو اجازت دی، محبین کو اجازت دی، تو الحمدللہ انہوں نے بھی اس کو پڑھا تو فائدہ ہوا الحمدللہ۔ جتنے بھی یہ دعائیں ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری رب العالمین سے مدد مانگنا ہے، اللہ کا قرب مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہے، اور اسی طرح سلسلے کی برکتیں پانے کے لیے ہے۔ تو جس دعا کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اس میں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایک ہی در سے مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی خالی نہیں ہوں گے، آپ کو مل جائے گی، آپ کی مراد بھی مل جائے گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کے مسئلے کا حل بھی ہو جائے گا۔ آپ جو نیت کر کے پڑھ لیں گے آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ کہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا ہو، یہ دعائیں ایسی ہیں کہ یہ کہہ لو کہ بزرگوں سے جو منسوب دعائیں ہیں تو یہ ساری کی ساری برکت ہی برکت ہے، اور اس میں اصلاح ہی اصلاح ہے، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ جب پڑھیں گے تو اس کے فیوض و برکات آپ کو اسی صورت میں ملیں گے جب آپ کے یہاں پر محبت ہوگی، یہاں محبت ہوگی تو ملیں گے۔ قرآن پاک پڑھتا ہے بندہ، رٹا لگائی جا رہا، رٹے لگائی جا رہا، پڑھی جا رہا، پڑھی جا رہا، پڑھی جا رہا، اس کے فیوض و برکات اس کو اسی صورت میں پورے ملیں گے جو یہاں محبت ہوگی۔ قرآن پاک کی فیوض و برکات، اس کی روحانیت نورانیت اس کو تبھی اس کو فائدہ ہوگا کو یہاں سے وہ پڑھے گا، محبت ہوگی تو پڑھے گا۔ نماز بندے پڑھتے ہیں، 40 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، تو وہ اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہے، رشوت بھی لے رہے ہیں، اور اپنا سود بھی کھا رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، اور بہت سارے غلط کام ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نماز جو ہے نا وہ ایک فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو۔ وہ یہاں سے نماز نہیں پڑھتے، جس دن یہاں سے نماز پڑھنے لگ جائیں گے 40 دن کے اندر وہ بندہ راہ راست پہ آ جائے گا، جس طرح کے بھی معاملات ہوں گے۔ تو بہرحال
یہ میں اس لیے وضاحت کی ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو دیکھیں اس میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسے کلام بھی نہیں ہے، تو لوگ تو شرکیہ کلام، گندے کلام پڑھتے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت کے رستے پہ لے آئے، اور صرف دنیا کے لیے، اور اسی طرح جیسے کہہ لو کہ علاج معالجے کے لیے ایسے بھی کلام پڑھتے ہیں جس سے ایمان خارج ہوتا ہے، ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نواز دے، ہمیں سیدھے رستے والا بنا دے۔ تو نعت علی شریف ہم اس کی بے شمار برکتیں ہیں، روحانیت کے لیے پڑھیں گے تو یہ روحانیت کا منبع ہے کہ آپ کو اس کی روحانیت ملے گی، نورانیت ملے گی۔ آپ تذکیر کے لیے پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ تذکیر کا خزانہ ہے، آپ کو اس کی کہہ لو کہ ہر طرح کی تذکیر ہوگی، اس میں لوگ مسخر ہوں گے۔ اور اگر آپ اس کو علاج معالجے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہر طرح کے معاملات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جنات نعت علی شریف کے عامل سے اس طرح گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ جیسے عام بندہ جنات سے ڈرتا ہو، اس کو پتہ چل جائے نا کہ یہاں جنات ہے تو وہ دیکھیں بھاگتا کیسے۔ تو اسی طرح اور معاملات ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اس کو کہہ لو کہ حضوری کے لیے پڑھیں گے تو بھی یہ مل جائے گی، اور ہم اس کو کہہ لو کہ جسمانی امراض کے لیے پڑھیں گے تو بھی الحمدللہ ہمیں اس کے فیوض و برکات ملیں گے۔ شرط اس میں یہی ہے کہ آپ نے یہاں سے پڑھنی ہے۔ جس دن یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے اس دن آپ کو یہ سب کچھ میسر ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں سے پڑھتے رہیں گے تو پھر وہی یہ چیز ہے کہ وہ اس کی تعداد پوری ہوگی، رٹا ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو نعت علی شریف کا خانقاہ کی زیر سایہ عمل کروایا جا رہا ہے، تو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جائے نماز بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اس طرح تسبیحاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہ عمل کروانا ہے رمضان شریف کے پہلے 21 دنوں میں۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا 21 دن کا یہ عمل ہوگا، تو یہ مولا کائنات کے نسبت سے 21ویں شب 21ویں رات تک ہمارا عمل ہوگا۔ تو اس میں ہم نے ترکیب یہ رکھی ہوئی ہے کہ 1100 مرتبہ 21 دن پڑھ لیں، 2100 مرتبہ 21 دن پڑھ لیں، 1.25 لاکھ 21 دن میں کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جس طرح جس کے پاس ٹائم ہوگا وہ اسی طرح اس کو اجازت ہوگی پڑھنے کی، اور اس سے اگر کم بھی پڑھیں گے تو فیوض و برکات مل جائیں گے، 700 مرتبہ 21 دن پڑھ لیں گے۔ تو اب اس میں ہے کہ رمضان شریف میں پرہیز جو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں پرہیز نہیں کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ بڑا گوشت نہ کھایا جائے، اور اسی طرح کچا پیاز، کچا لہسن نہ کھائیں۔ باقی کسی چیزوں کا کوئی پرہیز نہیں ہوگا، اور نشست اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، جگہ اپنی مرضی سے مختص کر سکتے ہیں۔ آپ فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کی فیملی بھی سیف رہے گی، محفوظ رہے گی، فیملی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہماری نیت ہے، ہمیں اللہ کا قرب پانا ہے، تو پھر یہ دعا آپ کے لیے رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ تو فیملی میں بیٹھ کے آپ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں کسی کو ہوگا۔ ایک کمرے میں اگر فیملی ہے، وہ ایک سائڈ پر بچے لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ایک سائڈ میں جائے نماز بچھائیں، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس تنہائی کے لیے کمرہ ہے، الگ ہے، بیٹھیں تو وہ بہت اچھا ہے، بالکل یکسوئی اور توجہ سے بیٹھ کے پڑھیں۔ مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آسانی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بعض کا ہمارے جو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے مشکل ہے، ہم پرہیز نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا بالکل پڑھیں آپ، تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذکر کے قریب لانا۔ آج آپ بغیر پرہیز کے پڑھ رہے ہیں، جب اس کو پڑھ لیں گے اس کے فیوض و برکات ملیں گے، آپ کا دل کرے گا میں اس کو با پرہیز پڑھوں اور اس کے پورے لوازمات کے ساتھ پڑھوں، پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ باقی اس کے بہت سارے اور بھی لوازمات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے کہ ہم ذکر کی طرف آ جائیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اتنا مشکل کر دیں کہ بندہ سوچے کہ لو جی یہ تو میں کر نہیں سکتا۔ ہماری جس طرح بہن بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر مجھ سے یہی سوال کرتی ہیں کہ ہم نے گھرداری بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے اور پھر گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، تو اب یہ کہ ہم اس کو کس طرح ایک جگہ رکھیں گے، ایک ٹائم رکھیں گے، اور اسی طرح گھر میں مہمان آ گئے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، تو سارے معاملات کرنے ہوتے کس طرح کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ اس طرح ہی پڑھ لیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ پڑھ لیں، تعداد پوری کر لیں، انشاءاللہ تعالی عمل آپ کو ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی شرعی مجبوری ہے نا۔ دیکھیں آپ نے میاں کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، سارے معاملات دیکھنے، تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے فیوض و برکات مل جائیں گے، اور 100% ملیں گے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ نہیں ملیں گے، بالکل ملیں گے۔ پرہیز کے ساتھ پڑھ لیں، پرہیز کے علاوہ پڑھ لیں۔ ایک جگہ نہیں رکھ سکتے تو روزانہ ہی جگہ چینج کر کے پڑھ لیں۔ ایک کمرے میں ایک دن پڑھ لیا، دوسرے دن شہر میں پڑھ لیا، تیسرے دن دوسرے کمرے میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لینا،
اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو اب آپ یہ 2-3 چیزوں کو نوٹ کر لیں، وہ کر سکتے ہیں آسانی سے کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو جیسے آسانی ہو ویسے کر لیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کو آسانی ہو اس طرح کر لیں۔ اگر یہ میں بتاؤں گا جس طریقے سے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو جائے نماز، یہ کلندری جائے نماز ہے، یہ ہماری خانقاہ سے تیار کیا گیا ہے۔ آپ المنور آن لائن شاپ سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تھوڑی سی قیمت رکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ ترکیب آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی اچھے کپڑے میں اس کو سلائی کروایا ہے، اور پھر اس کے سائڈوں پر لال کلر لگا ہوا ہے، تو یہ اس طرح جائے نماز بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ جائے نماز پورا بنا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بڑا جائے نماز ہے، جس طرح چھوٹا جائے نماز ہوتا ہے یہ تھوڑا کشادہ ہے، بالکل اچھا ہے۔ تو یہ کپڑا بھی بھاری کپڑا ہے، یہ نہیں ایسا ہوتا کہ ہوا آئے تو اڑ جائے گی، بھاری کپڑا ہے، موٹا کپڑا ہے یہ۔ تو یہ خانقاہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ ہماری خانقاہ سے جتنے چاہے منگوا سکتے ہیں۔ تو کلندری جائے نماز آپ ہماری خانقاہ سے منگوانا چاہیں گے تو اب اس میں یہ ہے کہ عمل کے دوران ہم نے یہ استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ پاکستان سے باہر ہیں تو انڈیا میں ہیں تو یہ بھی انڈیا میں بھی مل جائے گا، اگر انڈیا سے بھی دوسرے کنٹریوں میں تو آپ ویسے ہی اس کو کوئی کالا کپڑا بچھا کے پڑھ سکتے ہیں، کالا کپڑا بچھا کے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح آپ اس کو خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بلیک کلر کا کپڑا لے لیں، یا بلیک اور ریڈ کلر کا جائے نماز مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اس طرح کپڑا لے کے اس کے اوپر پٹی لگا لیں، جائے نماز کی اس طرح لال کلر کی پٹی۔ 2 کلر ہونے چاہیے، اس کا زیادہ کلر بلیک ہونا چاہیے، لال کلر پٹی لگی ہونی چاہیے، تھوڑا لال کلر ہوگا زیادہ، کیونکہ وہ کپڑا آ جائے گا نا بلیک۔ تو بہرحال اس طرح آپ نے کر کے یہ جائے نماز کلندری تیار کر لینا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ پاکستان میں ہے، منگوانا چاہے تو ہمارے یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 0325111919، اس نمبر پہ آپ کال کر کے واٹس ایپ کر کے یہ کلندری جائے نماز منگوا سکتے ہیں۔ یہ بالکل اس کا مناسب ہدیہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ ہماری خانقاہ سے منگوائیں گے، عمل کے دوران یہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا یہ کہ تسبیح ہے، یہ ہمارے پاس عقیق کی تسبیح ہوتی ہے، تو یہ آپ ہماری خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ بلیک عقیق ہے، یہ پتھر ہوتا ہے، تو اس لیے کئی دانے اس میں تھوڑے تھوڑے سفید بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ غالب اس میں کلر بلیک ہی ہے۔ تو یہ آپ عمل کے دوران تسبیح استعمال کریں گے بلیک۔ اب آپ اپنے بھی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ادھر سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے پاس اپنے شہر سے خانقاہ سے منگوائیں گے تو یہ آپ کو یہاں سے ہم بھیج دیں گے۔ تو یہ ہماری آن لائن شاپ والے نمبر پہ رابطہ کریں گے۔ اور اسی طرح بلیک عود، ٹھیک ہے نا، بلیک عود عطر استعمال کریں گے۔ اور جو لوگ اس کو اچھے لوازمات سے کرنا چاہیں، یعنی کہ اس میں بلیک احرام استعمال کر لیں، تو 2 کپڑے لے لیں 2.5 میٹر کے، تو وہ احرام بن جائے گا۔ وہ ہماری خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں، آپ ادھر سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں 4 چیزیں آپ نے پابندی سے یہ کریں گے، فائدہ ہوگا۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں پابندی سے کریں گے فائدہ ہوگا، مجبوری ہے نہیں کر سکتے، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، جائے نماز ہے تو کر لیں، اگر تسبیح ہے استعمال کر لیں، اور ان میں کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جیسے آسانی ہو اسی طرح عمل کر سکتے ہیں۔ بلیک کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سوٹ ہوتا ہے بلیک، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ جی اب یہ اتنا سارا سامان ہم کہاں سے لے کے آئیں گے، اور یہ تو ہوگا ہی نہیں ابھی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، تو یہ آپ ہماری خانقاہ سے پرچیز کر سکتے ہیں، اپنے خود بھی تیار کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو ایسے ہی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوازمات کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو بخور جو ہے وہ بھی عود کا بخور استعمال کریں گے۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ تو دیکھیں مین چیز جو ہے وہ آپ کی نیت ہے، آپ کی یکسوئی اور توجہ ہے۔ یہی چیز جب آپ کے پاس ہے تو پھر یہ لوازمات بھی اس میں ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ بزرگوں نے اس طرح پڑھا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے عمل کیا ہے، ذکر و اذکار کیا، اس کے فائدے ملے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیں عمل کے دوران جو بزرگوں نے ایک چھوٹی سی چیز بھی بتائی ہے نا، تو وہ بھی توجہ ہے اس کے اوپر بھی، اس کو بھی ضروری ہے۔ تو اب جیسے یہ 100 دانے والی تسبیح ہے، عقیق کی تسبیح، اب یہ 500 دانے والی کوئی لینا چاہے تو ہم سے مل جائے گی، اگر یہ کوئی 1000 دانے والی لینا چاہے تو بھی مل جائے گی۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک بلیک لکڑی کی تسبیح ہوتی ہے 1000 دانے والی، وہ بھی ہماری خانقاہ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ بلیک عود عطر بھی منگوا سکتے ہیں، بخور بھی منگوا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہماری آن لائن شاپ سے آپ کو مل جائے گا۔ آن لائن شاپ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ آپ کو ہر چیز مل جائے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے شہر سے ایک چیز مل رہی ہے، دوسری نہیں مل رہی، دوسری مل رہی، تیسری نہیں مل رہی، ہمارے سے آپ پرچیز کریں گے تو آسانی سے مل جائے گی آپ کو، تو ہماری ٹیم آپ کو بھیج دے گی، تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ 21 دن کا عمل ہوگا۔ 21 دن میں 2-3 تعدادیں میں نے بتا دی ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے۔ تو جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کی بہترین اعمال کی PDF فائل دی جائے گی، تو اس میں ہم حاضرات کا نقش بھی ہوگا جس سے آپ حاضرات سے کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حاضرات کے نقش کے لیے میری YouTube پر ویڈیو اپلوڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں گے تو اس میں حاضرات کے نقش کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے اس طرح وہ پورا نقش بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اعمال کی PDF فائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں نقوش ہوں گے نادی علی شریف کے اور بہت سارے طریقے بھی ہوں گے۔ تو آپ ہماری خانقاہ سے اس کی رجسٹریشن کروائیں گے، 032511611919 پر اس رجسٹریشن کروائیں گے، گروپ میں آپ کو ایڈ کریں گے، مکمل نگرانی میں عمل کروائیں گے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت تو ہم گروپ میں کیسے ایڈ ہوں، اس کے لیے ضروری ہے، دیکھیں کوئی بھی عمل کریں، میری تو اپنی یہی ترکیب ہوتی ہے کہ میں جتنی مرتبہ بھی عمل کرتا ہوں تو میں اپنے مرشد سے اجازت لے کے کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ حضور شفقت فرمائیں، میں عمل کر رہا ہوں، میں عمل پہ بیٹھا ہوں، آپ نظر فرما دیں، دستے مبارک میرے سر پہ رکھ دیں۔ تو اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب بھی عمل کریں تو پہلے اپنے استادوں سے شفقت کے لیے کہیں۔ تو بہرحال یہ کہ گروپ میں آپ ہوں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، آپ تنہا نہیں ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، آپ پوچھیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے، اس کا حل بھی بتا دیں گے۔ اور پرہیز کے دوران جو مزید لوازمات ہوتے ہیں اس کی PDF فائل آپ کو دی جائے گی کہ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن باتوں پہ عمل کرنا ہے، پرہیز کیا کرنا ہے، عمل کا نیاز کیا کرنی ہے، نادی علی شریف کے نیاز الگ ہوتی ہے اس کی، وہ بھی اس میں بتائی جائے گی۔ تو یہ سارے لوازمات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمارے جو آن لائن والے نمبر پہ رجسٹریشن کروائیں، انشاءاللہ گروپ میں ایڈ کریں گے، واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر کے وہاں آپ کو عمل کروایا جائے گا۔ اللہ رب العزت تمام آپ کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔